مفتی محمد تقی عثمانی، آپ عالم اسلام کے مشہور عالم دین اور جید فقیہ ہیں۔ آپ کا شمار عالم اسلام کی چند چوٹی کی علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب مہتمم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت مشیر کام کر رہے ہیں۔ آپ 1980 سے لے کر 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے لے کر 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت ایڈٹ بینچ کے جج بھی رہے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے سب سے چھوٹے فرزند اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مرکزی جامعہ مسجد تھانوی جیکب لین کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی کے علاوہ مولانا ادریس کاندھلوی اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی شامل ہیں۔ مفتی صاحب کے والد ہمیشہ آپ کی روحانی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے۔ اسی بابت آپ نے مفتی صاحب کو اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ اور عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے روحانی تعلق استوار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے والد کے حکم پر شیخ کی صحبت اختیار کی تو کچھ ہی عرصے ان کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً ہی ان سے بیعت ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے شیخ کے خاص مریدوں میں شمار ہونے لگے۔ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی کے انتقال کے بعد آپ ان کے خلیفہ مجاز ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبہ سے بھی وابستہ ہے۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی و غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے 1977 میں 1973 کے دستور سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے 1973 کے آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی باڈی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ کی حدود اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ مفتی محمد تقی عثمانی جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایڈٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔
آپ شریعت ایلیٹ بینچ کے منصف اعظم اور پاکستان کی قائم مقام منصف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اسی فیصلے کی پاداشت میں سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اساس جدید بینکنگ ہے جس کا پورا ڈھانچہ سود کی بنیادوں پر کھڑا ہے، مسلمان ملکوں میں اللہ کی نافرمانی کی زد میں آئے بغیر معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک مستقل مسئلہ تھا، لیکن اب مفتی صاحب کی مجددانہ کوششوں کی بدولت یہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کی حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 100% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کی اکاؤنٹنگ اور آڈیٹڈ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری کی ہدایت پر 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانوں کے خلاف پارلیمان میں پیش کی گئی۔ 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی صاحب نے اس معاملے پر اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعے کھل کر مخالفت کی۔ آپ نے افغانستان کی اسلامی ریاست پر امریکہ کے حملے کو طاغوتی سامراج کا تیسری دنیا کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ حقوق نسواں بل پر ترمیم اور لال مسجد کے معاملہ پر کھل کر اظہار خیال کیا اور حکومتی موقف کو جھوٹ اور دغا کا پلندہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹی وی پر آ کر ان شیطانی فتنوں کی مذمت کی اور عوام کو توہین کے عمل میں ملوث ممالک کا معاشی بیکاٹ کرنے کا فتویٰ دیا۔ مفتی صاحب نے 18 فروری کے انتخابات کے بعد پرویز مشرف سے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہیں۔ میں یہاں پر آپ کی اردو کی تصانیف کا ذکر کرتا ہوں جن میں آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ ہے، آسان نیکیاں، سود پر تاریخی فیصلہ، علم پر عمل کریں، دین کیا ہے، ہمارے آئلی مسائل، تبصرے، سفر در سفر، دنیا کے اس پار، دنیا میرے آگے، اکابر دیوبند کیا تھے، اصلاحی مجالس، اصلاحی خطبات، اسلام اور جدید معاشی مسائل،
تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اسلامی بینکاری، ذکر و فکر، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق، اور بہت سی تصانیف شامل ہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔